آئیے 39 باب پر آتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے. پہلی آیت سے لکھا ہے, اور یوسف کو مصر میں لائے, اور پوتیفار مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا, اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا. اب یوسف کہاں پہنچ گیا ہے؟ اب یوسف کی سٹوری پہ واپس آ جاتے ہیں. یوسف کہاں پہنچ گیا ہے؟ مصر میں. اور مصر میں آپ کو پتا ہے کہ غلام بیچے جاتے تھے. یہ تو صرف چند 100 سال پہلے کی بات ہے جب یہ غلامی ختم ہوئی ہے. اس سے پہلے غلامی کا دور بہت عام تھا, اور غلام اسی طرح سے ہے جس طرح سے یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں, یہ ہیٹر ہے, یہ کیمرے یا لائٹیں ہیں, جو مرضی جیسے مرضی چاہے ان کے ساتھ کریں, ان کو استعمال کریں, اور جب دل چاہے ان کو بیچ دیں. آپ فزیکل چیزوں کے ساتھ جو آپ کی ملکیت میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, جب دل چاہے بیچ دیں, توڑ دیں, رکھ لیں, جو مرضی ان کا استعمال کریں. غلاموں کو بالکل ایسے ہی استعمال کیا جاتا تھا. صرف شریعت میں غلاموں کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز مقرر کیے گئے تھے. خدا نے بہت سارے رولز غلاموں کے تعلق سے, ان کی آزادی کے تعلق سے, ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے تعلق سے مقرر کیے تھے. اور وہ بھی اس لیے تھے کیونکہ غلاموں جیسا جو اس زمانے میں اگر یہ بھی نہ ہوتے, یہ بھی نہ مقرر کیے جاتے, تو میں بھی کہ یہ سارے لوگ بھی ان سے وہی ٹریٹمنٹ کرتے جو کہ ساری دنیا کرتی ہے. سو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے غلامی ختم نہیں کی, اس میں کچھ رولز رکھے. اور اس کی ایک تو یہ وجہ تھی کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ کے تحت آ جائے, ایک قانون کے تحت آ جائے, اور دوسرا اور بھی اس میں کچھ وجوہات ہیں جو کہ ہم جب آگے جا کر شریعت کا ذکر پڑھیں گے تو اس میں دیکھیں گے. جو پوتیفار ہے, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے, اس کا مطلب پوتیفار کا مطلب ہے سورج کے لیے وقف. بیسیکلی یہ غیر قوم ہے, غیر اقوام والا نام ہے. اور جو لفظ افسر استعمال ہوا ہے یا حاکم لفظ استعمال ہوا ہے, یہ بیسیکلی دو لوگوں کے لیے, دو قسم کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. یا تو یہ کھوجے ہوتے تھے. کھوجے وہ لوگ ہیں جو مطلب سیکشولی کیپیبل نہیں ہیں کچھ بھی کرنے کے. اور کچھ لوگوں کو, آپ کو پتہ ہے درباروں میں بہت سارے لوگوں کو کھوجا کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ صرف اور صرف اپنی توجہ ایک ہی سائیڈ پر رکھیں, اور وہ کیا ہے, بادشاہ کی خدمت پر. اور ایون کہ جو ان کے بادشاہی محلوں میں بھی بہت سارے کھوجے ہوتے تھے, اور وہ ان کے اپنے مقاصد تھے تاکہ ان کا دھیان اور کسی طرف نہ جائے. ایون ان کی بیویوں, حرموں کی جو کیئر پر بھی ہوتے تھے, وہ بھی کھوجے وہ جان بوجھ کر رکھتے تھے تاکہ ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن ان کے درباروں میں بھی بہت سارے لوگ کھوجے ہوا کرتے تھے, اور کچھ نہیں بھی ہوتے تھے. کچھ درباروں میں لوگ کھوجے نہیں بھی تھے, لیکن یہ دونوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا تھا. سو میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پوتیفار بھی ایک کھوجا ہو, لیکن یہ بہت بڑا افسر تھا. یہ جو جلوداروں کا سردار ہے, اس کا مطلب ہے چیف آف پولیس. اس کا کیا مطلب ہے؟ چیف آف پولیس. جس طرح ہمارے یہاں آج کل عثمان صاحب ہیں آئی جی, یہ سمجھ لو آئی جی سن, یہ آئی جی ہیں ان کے. یا چیف آف پولیس وہ جو قلعے کی پولیس ہے, یا جو پرسنل سیکیورٹی ہے فرعون کی, یہ اس کا کیا ہے, انچارج ہے, اس کو لک آفٹر کرتا ہے. بڑی اہم پوزیشن ہے پوتیفار کے پاس. اور میں بھی کہ یہ کھوجا ہو, اور میں بھی کہ یہ کھوجا نہ ہو, کیونکہ یہ لفظ بعد میں اتنا زیادہ کامنلی یوز ہوتا تھا جو یہاں پر لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے. اردو میں اس کی ٹرانسلیشن حاکم کی گئی ہے, اور آفیسر انگریزی میں کی گئی ہے, لیکن یہ جو لفظ ہے عبرانی میں, یہ اتنا کامن تھا کہ دونوں اس میں سے مطلب لیے جاتے تھے, کھوجے بھی اور دوسرے بھی, دونوں کے لیے استعمال ہوتا تھا. سو ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. یہ وہاں سے یوسف کو خرید لیتا ہے, اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا. یہ بات آپ بار بار سنیں گے کہ خداوند یوسف کے ساتھ تھا, اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا. اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے, اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے. چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا, اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا, اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا. اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا, تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی, اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھیں خداوند کی برکت ہونے لگی. اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا, اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا, اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا.
یوسف کو خوبصورت اور حسین کہا گیا ہے کلام مقدس میں. دو اور مرد ہیں جن کو خوبصورت کہا گیا ہے, نام بتائیں جلدی سے. اچھا, ایک جواب تو ٹھیک ہے کہ داؤد, دوسرا ابی سلوم. یہ بھی جواب آ گیا تھا. نہیں, یوسف کے علاوہ میں کیا ہے؟ نہیں, سمسون کو خوبصورت نہیں کہا گیا. خوبصورت موسیٰ کو کہا گیا تھا, لیکن بچہ. موسیٰ کیا تھا؟ ایک خوبصورت بچہ کہا گیا ہے. تو بچے ویسے سارے ہی سونے ہوندے نے, نام ہی ہوتے ماں پیو نوں لگدے ہی نے. تو وہ لکھا ہے نا کہ وہ انہوں نے جب دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے, تو بچوں کی خوبصورتی ایک الگ ہے, لیکن جدو بڑے ہوندے نے پتا تو لگدا نا. بچپن سے تقریباً سارے ہی سونے ہوندے نے, تو اس لیے موسیٰ والا کیس الگ ہے, وہ بچپن والا ہے. اس کے علاوہ اور میں نے آپ کو پہلے ایک لسٹ بتائی تھی, کافی ساری عورتوں کو بھی کلام مقدس میں خوبصورت کہا گیا, جس میں سارہ تھی اور بہت سارے اور نام بھی تھے. لیکن 3 مردوں کا نام آپ کو ملے گا, جس میں داؤد ہے, ابی سلوم ہے اور یوسف ہے. یوسف خوبصورت اور حسین تھا. اب یہاں پر دیکھیں کہ یوسف اپنے آقا کے گھر میں ہے, اور آقا کے گھر میں پتہ وہ کتنا عرصہ رہا ہے ٹوٹل؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یوسف کتنے سال کا تھا جب اس کو بیچا گیا؟ یوسف 17 سال کا تھا جب وہ مصر میں آتا ہے. جب اس کو بیچا جاتا ہے تو وہ کتنے سال کا تھا؟ 17 سال کا. اور جب وہ مصر پر حکمرانی کرتا ہے تب وہ کتنے سال کا تھا؟ جب یوسف حکمرانی کرنے لگا تو وہ کتنے سال کا تھا؟ 30 سال کا. کتنے سال کا؟ 30 سال کا. تو کتنے سال بیچ میں آ گئے؟ 13 سال. اور یوسف قید کتنا عرصہ رہا؟ یوسف کم از کم 2 سال قید میں رہا. کتنے سال؟ کم از کم 2 سال. اور اگر 2 سال یہ نکال لیں 13 میں سے تو کتنے بچے پیچھے؟ 11 سال. سو تقریباً 11 سال کا عرصہ وہ فوتیفار کے گھر میں رہا. یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے. آپ اگر اتنے سال کسی کے گھر میں رہتے ہیں, ہم نے تو صرف یہ پڑھ لیا نا کہ جناب یوسف گیا فوتیفار دے گھر, تو فوتیفار نے جانے ہی انہوں کیا آگ لاما تینوں میں سارے گھر دا مختار بنا دوں. اس طرح سے نہیں ہوتا. وہ گیا ہے, اس نے محنت کی ہے, اس نے اپنا آپ دکھایا ہے, اس نے اپنا آپ ثابت کیا ہے. یوسف کے پاس بڑے ایڈمنسٹریٹو سکلز تھے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ یہی کام کیا کرتا تھا, لیکن اس نے کس طرح سے اپنی شخصیت کو بدلا. یہ ہم بڑی خوبصورت بات اس کی شخصیت سے دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے بھائی اس کے کام کرتے تھے تو کام کون کرتا تھا؟ کام سارے بھائی کرتے تھے. تو یوسف صاحب کباب پا کے کی کرتے ہوں سی صرف سپروائزر سن. وہ سارے پنڈ سے جدو اسی چھوٹے ہونے سے نا پتا لگتا سی فلانے کا منڈا سپروائزر ہے, تو میں سمجھنا نا سپروائزر کو بڑی وڈی پوزیشن. سپروائزر تے فورمین, یہ 2 نام ہے بڑے سنے نے. وہ فلانا بندہ تے فورمین لگا ہے, سپروائزر ایک وچ صوبے دار بھی ہوندا سی. تو یہ سمجھنے سے کوئی بڑیاں شیواں ہوندیاں نے. خیر سارے ہی عہدے بڑے ہیں. یہ اپنے بھائیوں کو سپروائز کرتا تھا اور بھائی کام کرتے تھے. یوسف کام نہیں کرتا تھا. لیکن اب دیکھیں کہ اس کی پرسنالٹی میں یہ سارا جو پیریڈ ہے نا 30 سال تک, اب خدا اس کو سکھائے گا, خدا اس کو ٹرین کرے گا, خدا اس کو پالش کرے گا, خدا اس کی زندگی میں وہ کام کرے گا جو ہونا چاہیے. اور یہ سارے پروسیس کے دوران آپ دیکھیں کہ یوسف کہاں پر ہے, یا غلامی میں ہے یا قید میں. اس کو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ میری بڑی مشکل سچویشن ہے. ہمیں بھی آج لگتا ہے کہ یار میں بڑی مشکل سی سچویشن میں سے گزر رہا ہوں. اس کو لگتا ہے کہ میں بڑی مشکل سچویشن میں ہوں, میں بڑے مشکل حالات میں سے گزر رہا ہوں. اور ہمیں بھی بعض اوقات لگتا ہے کہ یار میں جس پوزیشن میں ہوں میں کیسے ترقی کر سکتا ہوں. خدا آپ کو, آپ جس پوزیشن میں بھی کام کر رہے ہیں, چاہے آپ غلام ہیں, غلام ان سینس آپ نوکری کرتے ہیں, آپ چھوٹی نوکری کرتے ہیں, آپ بڑی نوکری کرتے ہیں, آپ بزنس کرتے ہیں, آپ کا کام چھوٹا ہے بڑا ہے, آپ کم پیسے کماتے ہیں زیادہ پیسے کماتے ہیں, خدا ہر حالت میں آپ کی تربیت کرنا, آپ کو انسان بنانا, ایک اچھا انسان بنانا, آپ کو برکت دینا جانتا ہے, اور وہ کرتا ہے, اور وہ آپ کو تیار کرتا ہے اس سارے پروسیس میں. یوسف اوور نائٹ سکسیس نہیں ہے. یوسف کے پیچھے 13 سال ہیں جس میں خدا نے اس کو
تیار کیا ہے. 11 سال وہ پوتیفار کے گھر میں رہا, 2 سال وہ قید میں رہا, لیکن کہیں پر بھی آپ یوسف کی زندگی میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا بھی, آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کڑتا ہو, وہ خدا سے شکایت کرتا ہو, خدایا مینوں تو کتھے پا دیتا ہے, میں ایڈا شریف آدمی ہاں, میں نہ اچھا, میں گناہ بھی نہیں کردا, میں آ بھی نہیں کردا, پوتیفار دی بڈھی میرے پیچھے لگی ہے, میں جناب اینوں بھی نہ کرتی, میں سارا کچھ کرنا, پھر بھی خدایا تو مینوں یہ سچویشن چ کیوں نہیں کڈیا. آلدو اس کے دل میں خواہش ہے کہ وہ وہاں سے نکلے, لیکن جس پوزیشن پر بھی وہ رہا وہ خدا کے ساتھ فیتھفل رہا, اور خدا نے اس کو اس جگہ پر برکت دی جہاں پر وہ تھا وہ غلام ہی. بے شک وہ اپنے مالک کے گھر میں بہت اس کو عزت ملی, اس کو ہولڈ مل گیا, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے, آپ میں سے جتنے لوگ جاب کرتے ہیں ان کو, اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جاب کے کچھ ہی عرصے کے بعد کچھ لوگوں کو بہت زیادہ عزت ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ان کا ہارڈ ورک, ان کی فیتھفلنس, ان کی لائلٹی, ان کا محنت کرنا, ان کا کام کرنا ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یوسف ہوتے کام بھی نہ کردا ہوئے, ویلا بہ رہندا ہوئے, یا اکثر کوڑدا رہے, یا یار مالک میرا یہ پتہ نہیں کیڑی شے مان سے یہ کتھوں آ گیا, جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں اکثر اپنے جو مالکان ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں, اپنے باسز کی برائیاں کرتے ہیں, ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں, اور ہم یہ سب ویسے کرتے ہیں, کوئی منے یا نہ منے. اور مطلب یہ رویہ وہ نہیں ہے جو خدا ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ اپنے مالکوں سے ان کے لیے بھی دعا کرو, ان کے لیے بھی اچھا چاہو. مالکوں کو بھی خدا حکم دیتا ہے, لیکن اگر مالک ایسا نہیں کر رہے تو جو نوکر ہیں, جو کام کر رہے ہیں, ان کو پھر بھی اپنے مالکوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھا سوچنا ہے. تو یوسف اچھا سوچتا تھا, اس نے اپنے مالک کے گھر کا سارا ہولڈ لے لیا, اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا, پروف کیا, اور خدا اس کے ساتھ تھا. آگے لکھا ہے, اچھا ایک ویسے میں آپ کو بات بتا دوں, اگر آپ تھوڑا سا موازنہ کریں نا بھائیوں کے ساتھ, تو یوسف کے جو بھائی ہیں وہ اصل میں غلام ہیں, آزاد نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں کیا ہے؟ ڈر ہے. ان کے دل میں کیا ہے؟ ڈر ہے. ان کے اندر گناہ ہے. وہ اس طرح سے چین کی نیند نہیں سو سکتے جس طرح سے یوسف سو سکتا ہے. اور یوسف غلام ہوتے ہوئے بھی کیا ہے؟ آزاد ہے. کیونکہ ان کے بھائیوں کو پتا ہے کہ ان کے دل میں چور ہے, اور وہ بات ان کو آنے والے وقتوں میں بھی ڈراتی رہے گی کہ ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی. لیکن ان کے جو یوسف ہے وہ آزاد ہے, وہ غلام ہو کر بھی آزاد. اور یوسف کے لیے یہ سوچنا آسان تھا کہ وہ اپنی حالت کے بارے میں سوچتا کہ میں اتنا اچھا ہوتے ہوئے بھی اس حالت میں ہوں, اور ہم بھی اکثر یہ سوچتے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں سوچتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خدا کسی بھی حالت میں اس کو برکت دے سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے خدا پوتیفار کو برکت دیتا ہے. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی, اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ, میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے, اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے. اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں, اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی, کیونکہ تو اس کی بیوی ہے. سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں؟ اور وہ ہر چند یوسف کے سر ہوتی رہی, پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے. اب یہ دیکھیں کہ یوسف خوبصورت ہے, دکھنے میں حسین ہے, اور جو پوتیفار کی بیوی ہے اب اس کی آنکھ اس پر لگی ہے. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پوتیفار ایک کھوجا تھا, اور شاید اس کی بیوی اب چاہتی ہے کہ میری جو ڈیزائرز ہیں, میری جو خواہشات ہیں کہیں اور سے پوری ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, ہم ایگزیکٹ وجہ نہیں جانتے, لیکن وہ یوسف کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اور یوسف کو اپنی شال میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن یوسف کا جو کردار ہے وہ بڑا زبردست ہے. یوسف اس کو ڈائریکٹلی منع کرتا ہے, وہ کمپرومائز نہیں کرتا یا وہ لارے نہیں لگاتا. مطلب اکثر ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ بعض اوقات کسی ایسی سچویشن میں گر جاتے ہیں, اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ہاں بھی نہیں کر دیتے, نہ بھی نہیں کر دے. یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو
کسی تعلق میں نظر آ رہا ہو کہ یہ غلط سائڈ پر جا رہا ہے یا جا سکتا ہے، جا رہا ہے یا جا سکتا ہے. کوئی عورت کوئی لڑکی آپ کو فون کرتی ہے، یا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو فون کرتا ہے، یا ویسے بات کرتے ہیں، یا مختلف چیزوں سے اندازہ تو ہو جاتا ہے. تو لوگ بیسیکلی کیا کرتے ہیں، وہ چسکے لیتے رہتے ہیں، وہ نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، بیچ میں لٹکائی رکھتے ہیں معاملے کو. کہتے ہیں ٹھیک ہے گل ہی ہے نا یار، گل ہی، میں کہڑا کچھ کر دیتا ہے، یا میں کہڑا کچھ کہہ دیتا ہے، وہ گل ہی سی نا، صرف نہیں میں صرف گل ہی کرنا. تو یہاں سے ہی بات آگے بڑھتی ہے. جب آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے کہ یہ تعلق غلط طرف جا سکتا ہے، یو نیڈ ٹو سے نو. آپ کو نہ کہنی آنی چاہیے اور آپ کو نہ کہنی چاہیے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ گناہ کے آس پاس وہاں پر بھٹکتے پھریں، آپ اس گناہ سے دور بھاگیں. جس طرح کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حرام کاری سے بھاگو. جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ اس کے بدن کے باہر ہیں، لیکن حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے. سو یوسف اس کو کیا کہتا ہے؟ یوسف اس کو نہ کرتا ہے، وہ وہاں پر معاملے کو لٹکائی نہیں رکھتا. اور ہم اس کی آزمائش کا ذکر کر رہے ہیں کہ یوسف کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. ایک تو وہ اس گھر میں غلام ہے، اس کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، سٹیٹس اس سینس میں کہ اس کے مالک نے بہت ساری کنٹرول تو اس کو دے رکھا ہے، لیکن ہے آخر وہ غلام ہی. اور اس کے لیے اپنے مالک کی بیوی کو انکار کرنا بھی مشکل ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پکڑے جانے کا جو خوف ہے، جو ڈر ہے، یہ بہت کم تھا، چانس بہت کم تھا، بہت کم چانس تھا کہ یہ دونوں پکڑے جائیں گے، کیونکہ وہ اس کی مالکن ہے اور وہ غلام ہے. وہ کوئی بھی بہانہ بنا سکتا تھا، جی مجھے تو زبردستی کیا گیا، یا اگر کبھی پکڑا جائے تو چانس کم تھا. لیکن یہ یوسف کا کردار نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتا. اور ہم بھی جب آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، ہمارے سامنے بھی بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں. یوسف کے سامنے بھی ایک آزمائش آئی، اور بھی کئی لوگوں کے سامنے آزمائش کلام میں ہم دیکھتے ہیں آئی. آدم اور حوا کے سامنے ایک آزمائش آتی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتے. پطرس اور یوحنا کے سامنے ایک آزمائش آتی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتے. اس کے علاوہ آپ کلام مقدس میں ابراہیم، موسیٰ، داؤد، سلیمان، بہت سارے لوگ ہیں جو آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتے، اور کچھ ہوتے بھی ہیں. دانییل پر ایک آزمائش تھی، وہ کامیاب ہوا. یوسف پر ایک آزمائش آئی اور وہ بھی کامیاب ہوا. لیکن جو سب سے بڑی آزمائش ہے وہ کس پر آئی تھی؟ یسوع مسیح پر. سب سے بڑی آزمائش کس پر آئی؟ یسوع مسیح پر. اور یسوع مسیح کی آزمائش اس لیے بہت بڑی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. نیچر کی بات کر رہا ہوں نا، کہ ایک انسان جب سب کچھ کر سکتا ہو اور نہ کرے تب بڑی آزمائش آتی ہے. یا آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ میرے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے، اور اگر تو وہ کوئی بڑا امیر آدمی ہے، کوئی بڑا سیاستدان ہے، یا کوئی بہت لینڈ لارڈ ہے، یا کوئی بہت تگڑا ہے جس کا مجھے پتا کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میری آزمائش ویسے ہی چھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ میں چاہ کر بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہی کوئی غریب آدمی مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو پھر میرا ٹیسٹ آٹومیٹکلی بڑا ہو جائے گا، کیونکہ اب پتہ چلے گا کہ اب میں اس سے بدلہ لیتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ اب میری طاقت میں ہے، اب میرے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، تو اب میں اس کو معاف کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. سو یسوع مسیح کی آزمائش اپنی نیچر میں سب سے بڑی آزمائش تھی، اور اس نے اس پر فتح پائی یسوع مسیح نے. اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کو اپنی خدمت کے آغاز میں بھی آزمایا گیا، جب ابلیس اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اور تو چھلانگ لگا دے اور فرشتے تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. 3 آزمائشیں کرتا. اور جب یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دینے کو تھے، اس رات بھی 3 ہی دفعہ یسوع مسیح کو ابلیس نے پھر سے آزمایا. اور اس کی خدمت کے دوران وقتاً فوقتاً وہ مختلف لوگوں کے وسیلے سے، ایون کہ شاگردوں کو بھی استعمال کر کے، وہ یسوع مسیح کی آزمائش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر دفعہ وہ فیل ہوتا ہے. پہلا کرنتھیوں اس کے 10ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا
تاکہ تم برداشت کر سکو. راہ کون پیدا کرتا ہے؟ خدا. راستہ کون دکھاتا ہے؟ خدا. لیکن بھاگنا کس نے ہے؟ انسان نے. راستہ خدا دکھاتا ہے لیکن بھاگنا کس نے ہے آزمائش سے؟ یا اگر اس کانٹیکسٹ میں ہم بات کریں تو بھاگنا کس کو تھا؟ یوسف کو. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے بالکل ٹھیک کام کیا. اور وہ اپنے مالک کی بیوی کو بتاتا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ میرے مالک کی بیوی ہے, یہ میری ہے ہی نہیں, سو یہ میرے لیے غلط ہوگا اگر میں اس سے کوئی بھی ناجائز تعلق قائم کروں. سو وہ اس کو کہتا ہے کہ تو میرے مالک کی بیوی ہے, تو میری نہیں ہے. اس کو اپنے رشتے کا بھی پتا ہے, اس کو اپنی حدود کا بھی پتا ہے, اور وہ اس آزمائش پر غالب آتا ہے اور اس کو کیا بولتا ہے؟ نہ بولتا ہے. اب اس سے آگے لکھا ہے, اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا. تب اس عورت نے اس کا پیراہن پکڑ کر کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو. وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو وہ ایک عبری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے. یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا اور میں بلند آواز سے چلانے لگی. جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں تو اپنا پیراہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا. اور وہ اس کا پیراہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی. تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے. جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیراہن میرے پاس ہی چھوڑ کر باہر بھاگ گیا. جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا تو اس کا غضب بھڑکا اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانے میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا. سو وہ وہاں قید خانے میں رہا. اب یہاں پر دیکھیں کہ اس نے ایک پلاٹ بنایا, اس نے ایک منصوبہ سازی کی کہ گھر کے سارے خادموں کو باہر نکال دیا کہ جب یوسف اکیلا ہوگا تو میں ایک اور کوشش کروں گی. وہ اپنی کوشش کرتی ہے لیکن یوسف اس بار بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یہ جو پیراہن چھوڑ کر یہ آؤٹر گارمنٹ کو ظاہر کرتا ہے. آپ سمجھ لیں کہ ایک کپڑا وہ انڈر ویئر ٹائپ نیچے پہنتے تھے اور پھر ایک اوپر بڑا کپڑا پہنتے تھے. سو وہ اس کو کھینچتی ہے, وہ اس کو چھوڑ کر ہی باہر بھاگ جاتا ہے. وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا کیونکہ اس نے سمجھا, زیادہ ضروری یہ سمجھا کہ میرا یہاں سے بھاگنا زیادہ ضروری ہے. اسے میں آدھا ننگا باہر بھاگ جاؤں اس کی مجھے فکر نہیں ہے, لیکن اس سچویشن سے میرا نکلنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. سو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے, وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اب پوتیفار کی جو بیوی ہے اس کے الزام کا ایک ہی مطلب ہے, اور الزام کا مطلب کیا ہے؟ یوسف کی موت. یوسف کی موت. اس الزام کا صرف ایک ہی سلوشن نکلے گا اور وہ یوسف کی موت ہوگی. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ یوسف کا نام تک نہیں لیتی. اتنے عرصے سے یوسف ان کے گھر میں موجود ہے لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ ایک عبری غلام. غلاموں کی یہ مطلب پوزیشن ہوا کرتی تھی, وہ نام تک اس کا نہیں لینا چاہتی. جب اس کا اپنا کام نہیں بنا تو وہ اس کا نام بھی نہیں لیتی, اور وہ کہتی ہے کہ ایک عبری غلام جو تو لایا تھا اس نے میرے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب اس کا شوہر آیا تو اس نے اس کو ساری سٹوری بتائی اور لکھا ہے کہ اس کا غضب بھڑکا. اس کا غضب بھڑکا. اب اگر اس کا غضب اپنی بیوی کی بات پر بھڑکتا, یہ غور کیجئے گا یہاں پر, تو وہ کیا کرتا؟ یوسف کو سزائے موت دیتا. وہ کیا کرتا؟ یوسف کو سزائے موت دیتا. سو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی بات پر پورا یقین نہیں کیا. اس نے اپنی بیوی کی بات کو سچ نہیں مانا. لیکن سچویشن اس طرح کی ہے کہ یوسف گھر سے ظاہری سی بات ہے باہر نکلا ہے اور اس کا جو آؤٹر گارمنٹ ہے وہ بھی اس کے اوپر نہیں ہے. سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ اس کو یہ کرنا پڑا. اور وہ کرتا کیا یوسف کے ساتھ؟ وہ اس کو قید کر دیتا ہے. اگر وہ مان لیتا اپنی بیوی کی بات, اور اس کو اپنی بیوی کا پتا ہوگا, ویسے یہی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یوسف کو پوتیفار کو آئیڈیا تھا کہ اس کی بیوی کس طرح کی ہے. ہو سکتا ہے اس کا کوئی ویسے کیریکٹر اس طرح کا ہو, یا اس کو ویسے ہی شک ہو اپنی بیوی پر, یا اس کو پتا ہو کہ یہ اس طرح کی ہے. سو وہ اپنی بیوی کی بات پر یقین نہیں کرتا اور یوسف کو قید کرا دیتا ہے. یوسف کے کردار پر بھی اگر غور کریں آپ تو کلام مقدس میں آپ کو ایک جگہ پر بھی نہیں ملے گا
کہ یوسف نے آگے سے اپنا کوئی ڈیفنس کیا. یوسف نے کچھ نہیں کہا. اس کی بیوی نے اس پر الزام لگایا, اس نے پکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا. یوسف کیا رہا؟ خاموش رہا. یوسف کیا ہے؟ خاموش ہے. اس نے اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں کہا. اس نے سارا معاملہ کس پر چھوڑ دیا ہے؟ خدا پر. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اپنے مالک کی بیوی پر الزام لگائے گا تو یہ اس کے مالک کی کیا ہوگی؟ بدنامی ہوگی. اس کے مالک کی کیا ہوگی؟ بدنامی ہوگی. سو وہ خود پر بات ان اے سینس اس طرح سے آنے دیتا ہے اور وہ اپنا ڈیفنس نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے کہ اور کس نے اپنا ڈیفنس نہیں کیا تھا؟ جو لوگ جتنے مرضی الزام لگائیں. خداوند یسوع مسیح پر جھوٹے الزام لگائے گئے لیکن اس نے اپنا ڈیفنس نہیں کیا تھا, اور وہ حیران تھے اور کہتے تھے کہ تو بولتا کیوں نہیں؟ یہ تجھ پر اتنے الزام لگا رہے ہیں, تو بولتا کیوں نہیں؟ تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ اور یسوع مسیح کو پتا تھا کہ یہ سارے ڈیفنس, یہ جو الزام ہے یہ بے بنیاد ہیں, یہ جھوٹے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں کہا. اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں کہا. اسی طرح یوسف نے بھی اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں کہا اور وہ چپ کا رہتا ہے, اور وہ جو اس کا مالک ہے وہ اس کو پکڑ کر قید میں ڈال دیتا. اب یہاں پر جو بھڑکنے والی بات ہے نا, یہ بات مجھے اس پر ہنسی بھی آئی تھی جب میں اس کو سٹڈی کر رہا تھا کہ اب پوتیفار نے کیا کھویا کیا پایا اس ساری سچویشن سے. پوتیفار نے یوسف کھویا اور اپنی بیوی پائی. وہ کہتے انہوں غصہ ہی سارا اس چیز دا کیونکہ کام دا بندہ جاندا رہے تو یہ پھر اتنے رہ گئی. کام دا بندہ اس لیے کیونکہ اب تو اس کو اپنے کھانے کے علاوہ فکر ہی نہیں تھی کسی چیز کی. اس کے سارے گھر کا مختار کون تھا؟ یوسف. یوسف اس کے گھر کا خیال رکھ رہا ہے, اس کی ساری چیزوں کا. اتنا بے پرواہ ہو چکا تھا پوتیفار کہ سوائے وہ کھانا جو وہ کھاتا تھا اس کو کسی چیز کی فکر نہیں تھی. اب اتنا اچھا بندہ, اور جب اس کو پتا بھی ہو کہ یہ ایسا نہیں ہے, اور اپنی بیوی کا بھی اس کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ایسی ہے, لیکن اب ساری سچویشن کی وجہ سے یوسف ہاتھ سے جاتا رہا اور اس کی بیوی اس کے پاس رہ گئی. تو اس لیے بھی غصے چی کہ یار کام دا بندہ جڑا وہ چلا گیا میرے کو, اے پھر اتنے رہ گئی. بہرحال تو یوسف کو وہ قید کرا دیتا ہے, جو کہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی بات پر پورا یقین نہیں کیا. لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا, اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانے کے داروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا. آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی یوسف جائے گا خداوند اس کے ساتھ. اور قید خانے کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھی یوسف کے ہاتھ میں سونپا, اور جو کچھ وہ کرتے تھے اسی کے حکم سے کرتے تھے. اور قید خانے کا داروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا, اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا, اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا. خداوند نے یوسف کو کنویں میں سنبھالا, غلامی میں سنبھالا, اور اب قید میں بھی سنبھالے گا. ویسے یوسف اگر بندہ کسی نو لب جائے, اگر لب جائے تو بڑی اچھی گل ہے کہ یہ دیکھیں یوسف ابھی بھی پہلے غلامی میں ہے, قید میں ہے, اور بعد میں یہ فرعون کے ماتحت رہ کر کام کرے گا. although اس کو سرفرازی بہت ملی ہے, لیکن یہ ہمیشہ یوسف نے ایک ماتحتی میں کام کیا ہے کسی نہ کسی کے. اور یہ خدا کی ہر کسی کی اپنی زندگی میں مرضی ہوتی ہے کہ خدا کس سچویشن میں کس کو کس طرح سے برکت دیتا ہے. لیکن یوسف ایک بہت ہی اچھا اور ہارڈ ورکر ہے, اور یہ خوش نصیبی ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ورکر ملتا ہے کہ جس کے بعد تسی کہو کہ یار ہون میں سکون چھے. مطلب آپ کو کسی کو جاب پلیس پر کسی مالک کو اس طرح کا کام کرنے والا مل جائے کہ وہ اس کی پریشانی کم ہو جائے, تو یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. اور خداوند چاہتا ہے کہ مسیحی سارے ایسے ہونے چاہیے. ویسے آنیسٹلی خداوند سب مسیحیوں سے چاہتا ہے کہ وہ ایسے ہی کام کریں کہ جہاں پر مسیحی لوگ کام کرتے ہیں ان کے مالکان کو بے فکر ہونا چاہیے اس کام کے تعلق سے جو ان کو سونپا گیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار وہ یہ دھیان ہی رکھنا پینا جنی دیر تک انہوں کیا نہ انہیں کو نہیں کرنا. اور یہ رویہ اکثر پایا جاتا ہے. ہم مسیحی لوگ اس طرح کا ایٹیچیوڈ نہیں دکھاتے, جو کہ ہمیں دکھانا چاہیے کہ ہم جہاں پر بھی کام کرتے ہیں, ہمیں ایک دفعہ کوئی کام کہہ دیا گیا ہے, کوئی ذمہ داری دے دی گئی ہے, تو اس کے بعد ہمیں بار بار پوچھنے کی ضرورت. پوتیفار روز نہیں پوچھتا ہوگا اس سے آ کے,
تو آ کام کیتا ہے نہیں کیتا, تینوں میں کیا سی, آ بھی کر لیں, آ بھی کر لیں, آ بھی کر لیں, وہ روز نہیں سی پوچھتا ان. اسی طرح دروگا جو ہے وہ بھی روز نہیں پوچھتا ہوگا, ہاں بھی فلانا قیدی دا میں تینوں کیا سی, آ کر لیں, فلانے قیدی دا کر لیں. اس کے بعد جب وہ فرعون کے پاس جائے گا تو فرعون بھی اس سے روز نہیں پوچھتا ہوگا. اس قدر ذمہ دار تھا یوسف, اس قدر اس کی پرسنالٹی زبردست ڈیولپ ہو چکی تھی کہ وہ ذمہ داری لیتا تھا, وہ اپنے کام کو بہترین انداز میں کرتا تھا کہ اس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی, کیونکہ اس کے مالک کو یقین ہوتا تھا کہ یہ اپنا کام بہترین انداز میں کرے گا. ہم سب مسیحی لوگوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. 40ویں باب کو پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی اور نان پز, یعنی ایک میں پلانے والا اور ایک کھانا پیش کرنے والا, اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے, اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے, جن میں ایک ساقیوں اور دوسرا نان پزوں کا سردار تھا, ناراض ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ شاید فرعون کو کوئی زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش تھی, اور ان دونوں پر الزام تھا کیونکہ ان کا تعلق کھانے پینے سے تھا, اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں, اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا, قید خانے میں نظر بند کرا دیا. اب یہ جلوداروں کے سردار کے گھر, جلوداروں کا سردار کون ہے یہ ہم نے پچھلے باب میں پڑھا تھا. یہ کون ہے؟ فوتیفار. یہ کون ہے؟ فوتیفار. سو یہ اس کے گھر میں قید ہے جہاں پر باقی بادشاہ کے قیدی تھے. اس نے وہاں پر ہی اس کو بھی حراست میں تھا, قید خانے میں نظر بند کرا دیا. وہاں پر یوسف کو رکھا, وہاں پر ان کو رکھا. جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالے کیا, اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا, اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے. اور شاہ مصر کے ساقی اور نان پز دونوں نے جو قید خانے میں نظر بند تھے, ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا. اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں, اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کیاکا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا, آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو؟ اچھا, یہ ایک انٹرسٹنگ بات یہاں پر دیکھیں کہ یوسف یہاں پر باقی جتنے بھی قیدی ہیں ان پر انچارج ہے. اب دروگا کے علاوہ یوسف تمام قیدیوں پر انچارج ہے. وہ چاہتا تو اور قیدیوں کو ان کی خدمت پر لگا سکتا تھا. مطلب 2 نئے قیدی آئے اور وہ ذرا بڑے لیول کے قیدی ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خود ان کی خدمت کرتا ہے. اس کے اندر یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ نہیں پائن میں نہیں ہون کردا ہوندا, اور باقی سارے کر دینے, ٹیم دے لوگ کر دینے, میں نہیں ہون کردا. یہ اس کے اندر ایٹیچیوڈ نہیں ہے, وہ خود ان کی خدمت کرتا ہے. اور دیکھیں, اگر یوسف کے پاس کڑنے کے لیے بہت ساری چیزیں, وہ چاہتا تو ہر ٹائم اپنے ہی دکھ کا رونا روتا رہتا کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, میرے ساتھ, اور اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی بھی بہت ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. اور آلدو کہ خدا ہر جگہ پر اس کے ساتھ ہے, اس کو خدا نے سرفرازی دی ہے, لیکن اس کے بھائیوں کے واقعے سے لے کے شروع سے اب تک اس کے ساتھ کافی زیادتیاں ہو چکی, تو وہ اپنی ان زیادتیوں کا رونا نہیں روتا, بلکہ وہ کیا کہتا ہے؟ ان سے جا کے پوچھتا ہے کہ تم کیوں اداس ہو. مطلب وہ دوسرے کی اداسی میں انٹرسٹڈ ہے, دوسرے کی پریشانی کو دیکھ رہا ہے. یہ ایک بڑا زبردست ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ اپنی اداسیوں کو, غمگینیوں کو, اپنے رونے دھونے کو سائیڈ پہ کر کے دوسروں کے معاملات پر بھی نظر کریں, اور دوسروں کے ساتھ بھی انکوائر کریں, دوسروں سے بھی پوچھیں کہ وہ کیوں پریشان ہیں یا ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے, اپنے معاملات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے. ہمارا اکثر رویہ اتنا نیگیٹو ہوتا ہے کہ کسی کہ نہیں یار ساڑی زندگی جی آپ بڑے دکھ ہیں انہوں میں کی پوچھیں. ہم اکثر یہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں میں آپ بڑا پریشان ہے یار, میں تھے کی کرنا, میں کسی نے کی پوچھنا ہے. اکثر ہم اپنا ہی رونا دھونا کرتے رہتے ہیں. لیکن یوسف ان سے جا کر پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کی جن کی میں خدمت کر رہا ہوں یہ اداس ہیں, اور کیوں اداس ہے؟ وہ ان سے جا کر وجہ پوچھتا ہے, اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے. تب وہ کہتا ہے, یوسف نے ان سے کہا کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ. اب یہ دیکھیں کہ یوسف کس کو جلال دے رہا ہے؟ خدا کو. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے, بلکہ وہ کس کو جلال دیتا ہے؟ خدا کو. تب سردار ساقی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا. اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے, اور اس بیل میں 3 شاخیں ہیں,
اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے، اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالے میں نچوڑا اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا۔ اس کے اندر خواہش ہے کہ میں یہاں سے قید سے باہر نکلوں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ یوسف کی تعبیر، خدا اولدو خوابوں میں کلام کرتا ہے، کلام مقدس میں ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ خوابوں کے ذریعے خدا نے کلام کیا ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ غیر اقوام اور جو غیر ایماندار ہے، کلام مقدس میں غیر اقوام اور غیر ایمانداروں سے خدا نے جتنی دفعہ کلام کیا ہے وہ ڈبل ہے اس سے جتنی دفعہ خدا نے ایمانداروں سے کلام کیا ہے۔ یعنی جتنی دفعہ خدا نے ایمانداروں سے خواب کے ذریعے کلام کیا ہے اس سے دگنی اماؤنٹ میں غیر ایمانداروں اور غیر قوم کے لوگوں سے خدا نے کلام کیا ہے خواب کے ذریعے۔ اور آج بھی یہ پیٹرن آپ دیکھیں گے کہ ایمانداروں سے خدا کم اور غیر ایماندار یا غیر جو مذاہب کے لوگ ہیں ان سے زیادہ خوابوں کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ اسی طرح آپ کو مسلم لوگوں میں، ہندو لوگوں میں اور بہت سارے لوگوں میں بہت ساری گواہیاں ملیں گی کہ خداوند ان کو خواب میں نظر آیا۔ ان کی توبہ کے سے پہلے آپ کو بہت ساری اس طرح کی گواہیاں سننے کو ملیں گی، لیکن یہ گواہیاں کرسچن لوگوں میں آپ کو کم ملیں گی۔ اس کی وجوہات ہیں، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ کرسچن لوگوں کے پاس آلریڈی بہت سارا علم ہوتا ہے، نالج ہوتا ہے، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے خواب سے بھی آ کے اسپیشل دسیا جائے۔ لیکن کیونکہ وہ جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں وہ آلریڈی دور ہوتے ہیں اور کئیوں نے کبھی سن بھی نہیں رکھا ہوتا، سو خدا اپنے طریقے سے کام کرتا ہے۔ کلام مقدس میں بھی جو واقعات لکھے ہیں غیر قوموں سے خدا نے زیادہ خوابوں کے ذریعے کلام کیا ہے۔ اب 3 دن کوئی زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے، 3 دن میں پتہ چل جائے گا کہ یوسف سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اگر تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو پھر یوسف کی خیر کو نہیں۔ لیکن یوسف کو اتنا یقین ہے خدا پر، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ جب تو یہاں سے آزاد ہو جائے تو مجھے یاد رکھنا۔ اب جو دوسرا نان پز ہے، جب اس نے دیکھا کہ تعبیر اچھی نکلی تو یوسف سے کہا کہ میں نے بھی خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹی کی 3 ٹوکریاں ہیں، اور اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا فرعون کے لیے ہے، اور پرندے میرے سر کی ٹوکری میں سے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 ٹوکریاں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا، اور پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یوسف نے ایک کی تعبیر بہت اچھی ہے اور یوسف نے اس کو ویسے ہی بیان کیا جیسے کہ اس کو کرنا چاہیے تھا۔ دوسرے کی تعبیر اچھی نہیں ہے، یوسف نے پھر بھی اس کو ویسے ہی بیان کیا جیسے اس کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم ساکی والا سرمن تو سناتے ہیں لیکن نان پز والا سرمن ہم نہیں سناتے۔ ہم اچھی اچھی باتیں تو لوگوں سے کرنا چاہتے ہیں لیکن کلام کی سخت باتیں لوگوں سے کرنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ لیکن یوسف ایسا نہیں ہے۔ یوسف یہاں پر ایک بڑی زبردست مثال ہے تمام پریچرز کے لیے، تمام خادموں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہ خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں، کہ آپ ساکی کو اگر پریچ کر رہے ہیں تو نان پز کو بھی کریں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں تو سخت باتیں بھی لوگوں کو ویسے ہی بتائیں، نہ ان کو شوگر کوٹ کریں، نہ ان کا مطلب بدلیں، نہ ان کے اثر کو زائل ہونے دیں، بلکہ ویسے ہی بیان کریں لوگوں سے جس طرح سے بیان کرنا چاہیے، جس طرح یوسف نے کیا ہے۔ بے شک وہ سردار ہیں اس کے، لیکن فرعون کے سردار ہیں جس وہ قید میں ہیں، لیکن اس نے بالکل بھی کوئی ایسا لحاظ نہیں کیا کہ یار اس کی میں نے اچھی تعبیر بتائی ہے تو انہوں بھی چل دساں تو صحیح، لیکن نہ تھوڑا جا ذرا ڈھکے چھپے الفاظ سے دساں ہے میں مائنڈ نہ کر جائے، مطلب میں اس کی موت بتا رہا ہوں کہ تجھے مار دیں گے یا تو مر جائے گا۔ سخت پیغام میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا سرمن میں، کہ ہم لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر توبہ نہیں کرو گے یا اپنے گناہوں میں مرو گے، کلام میں یہ لکھا ہے۔
اور ہم اس کو شوگر کوٹ کرتے ہیں, ہم اس کو بڑے دھیمے سے الفاظ میں اور بدل بدل کے, اور خاص طور پر جو پراسپیرٹی گاسپل والے ہیں جو باہر کے ممالک میں آج کل بہت کامن ہے, وہ تو نام ہی نہیں لیتے گناہ کا, گناہ کی سزا کا اور جہنم کا, وہ نام ہی نہیں لیتے. سو یہ بیلنسڈ پریچنگ نہیں ہے. آپ کو ساکی کو بھی پریچ کرنا, آپ کو نان پس کو بھی پریچ کرنا, آپ کو صحیح بات بھی بتانی ہے جو اچھی بات ہے, اور جو سخت بات ہے آپ کو وہ بھی بتانی ہے. یوسف نے اس سے کہا, اچھا 20ویں آیت میں لکھا, اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا, یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی, اور اس نے سردار ساکی اور سردار نانپس کو اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا, اور اس نے سردار ساکی کو پھر اس کی خدمت پر بحال کیا, اور وہ فرعون کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا. پر اس نے سردار نانپس کو پھانسی دلوائی جیسا یوسف نے تعبیر کر کے ان کو بتایا تھا, لیکن سردار ساکی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا. اچھا, یہ جو 41واں باب ہے میں اس کو کور کرتا ہوں آج ہی تھوڑی دیر میں. اس کی جو ریڈنگ ہے وہ آپ خود کر لیجئے گا کیونکہ یہ کافی لمبا ہے, لیکن میں اس کی ویسے آپ کو سٹوری بتاتا ہوں. فرعون کے خواب تک پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا. پورے کتنے برس کے بعد؟ 2 برس کے بعد. سو پتہ لگ گیا کہ 2 سال تو ہے ایسی ہو کم از کم قید سے, کیونکہ وہ قید میں تھا اور قید میں اس کو سربلندی بھی ملی, سرفرازی بھی ملی, پھر یہ لوگ قید ہوئے اور پھر آزادی کے 2 سال بعد. ٹھیک ہے, پورے 2 برس کے بعد فرعون نے خواب میں دیکھا کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے, اور اس دریا میں سے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں نکل کر نیستان میں چرنے لگیں. ان کے بعد اور 7 بد شکل اور دبلی دبلی گائیں دریا سے نکلی اور دوسری گایوں کے برابر دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئیں, اور یہ بد شکل اور دبلی دبلی گائیں ان 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گایوں کو کھا گئیں. تب فرعون جاگ اٹھا اور وہ پھر سو گیا, اور اس نے دوسرا خواب دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں اناج کی 7 موٹی اور اچھی بالیں نکلیں, اور ان کے بعد اور 7 پتلی اور پوربی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں. یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئیں, اور فرعون جاگ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ یہ خواب تھا. اور صبح کو یوں ہوا کہ اس کا جی گھبرایا. تب اس نے مصر کے سب جادوگر اور سب دانشمندوں کو بلوا بھیجا اور اپنا خواب ان کو بتایا, پر ان میں سے کوئی فرعون کے آگے ان کی تعبیر نہ کر سکا. وہ اپنے تمام جادوگروں کو بلاتا ہے. خدا نے فرعون کے ساتھ کلام کیا ہے خواب کے ذریعے. اس سے پہلے کس کے؟ نانپز اور ساکی کے ساتھ کلام کیا, اور اب فرعون کے ساتھ کلام کیا ہے. اس وقت سردار ساکی نے فرعون سے کہا کہ میری خطائیں آج مجھے یاد آئیں جب فرعون اپنے خادموں سے ناراض تھا, اور اس نے مجھے اور سردار نانپس کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں نظر بند کروا دیا. تو میں نے اور اس نے ایک ہی رات میں ایک خواب دیکھا. یہ خواب ہم نے اپنے اپنے ہونہار کے مطابق دیکھے. وہاں ایک عبری جوان جلوداروں کے سردار کا نوکر ہمارے ساتھ تھا. ہم نے اسے اپنے خواب بتائے اور اس نے ان کی تعبیر کی, اور ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خواب کے مطابق اس نے تعبیر بتائی, اور جو تعبیر اس نے بتائی ویسا ہی ہوا, کیونکہ مجھے تو اس نے میرے منصب پر بحال کیا تھا اور اسے پھانسی دی تھی. تب فرعون نے یوسف کو بلوا بھیجا. سو انہوں نے اسے جلد اسے قید خانے سے باہر نکالا, اور اس نے حجامت بنوائی اور کپڑے بدل کر فرعون کے سامنے آیا. اور فرعون نے یوسف سے کہا, میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا, اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے. یوسف نے فرعون کو جواب دیا, میں کچھ نہیں جانتا, خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا. اب یہاں پر اگر یوسف چاہتا تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ یوسف کے بارے میں کہا گیا ہے فرعون سے کہ یہ خوابوں کی تعبیر کرتا ہے. اگر یوسف چاہتا تو کہہ سکتا سی, ہاں بس کر لئی دیے جناب. ساڈے گھر ہوندا نا کوئی مطلب جویں اج نے سارے, تو انہیں جی کہنا سی, ہاں بس کر لئی دیے جناب, دعا دو کری دیے, لوگ شفا پا جاندے نے, کھلو جاندے نے. کئی نال نے 5-7 مثالاں بھی گنا دینیاں سی. وہ فلانی دی دعا کیتی سی, اولاد نہیں سی ہون دی 4 سالاں نو, خدا نے منڈا دیتا ہے. مطلب اس سٹائل سے لوگ بتا فلانے دا منڈا بیمار سی جناب 5 سال تو, بڑے کیما کو گئے نے, بالکل ٹھیک نہیں ہوا, تہاڈے بھرا نے دعا کیتی, خدا نے 2 مہینے ٹھیک کرتا. وہ اس طرح کی مثالیں وہ دے سکتا تھا کہ ہاں مطلب میرا اچھا ریکارڈ ہے, میں خوابوں کی تعبیر کرتا ہوں, بتاتا ہوں, لیکن اس نے اپنے آپ کو جلال نہیں دیا. اس نے کیا کہا؟ خدا ہی
کر سکتا ہے. اس نے کیا جواب دیا؟ خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا، میں نہیں بلکہ خدا. یعنی خدا مجھے جسٹ استعمال کر رہا ہے، یہ کام جو کرے گا خدا کرے گا، میں نہیں کروں گا. اب آپ اس یوسف کو کمپیئر کریں اس یوسف کے ساتھ جو اپنے بھائیوں کو خواب بتاتا تھا. جب یہی یوسف اپنے بھائیوں کو خواب بتایا کرتا تھا تو اس میں ایک فخر کا، ایک پرائیڈ کا ایلیمنٹ تھا. یعنی وہ خواب یوسف کو کیا دکھا رہے تھے؟ بڑا دکھا رہے تھے، اپنے بھائیوں سے بڑا. اور وہ فخر سے ان کو بتاتا تھا کہ میں نے خواب دیکھا جناب کہ تسی سارے میرے اگے جھکنڈے ہو. پھر جا کے کہنا میں کھور خواب دیکھا کہ تسی سارے بلکہ ماں پیو بھی میرے اگے جھکنڈے نے. اس یوسف میں اور اس یوسف میں کتنا فرق ہے. خدا نے اس کو ٹرین کیا ہے، خدا نے اس کو برکت دی ہے، خدا اس کے ساتھ رہا ہے. یہ اس کا ٹریننگ پیریڈ تھا اور سمجھ لیں کہ خدا اس کو تیار کر رہا تھا، خدا اس کی شخصیت کو تبدیل کر رہا تھا. اور اب اس کی شخصیت ایسی بن چکی ہے کہ یہ کیا کہتا ہے کہ خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب. اتنا ہمبل یہ ہو چکا ہے، یہ خادم بن چکا ہے، ہمبل ہو چکا ہے، ہارڈ ورکر ہے، یہ محنت کرتا ہے، یہ چیزوں کو سنبھالتا ہے اور اس کا دل بڑا اچھا ہے. اتنی زیادہ تبدیلیاں، یعنی آہستہ آہستہ نا، آہستہ آہستہ کلام کیا کہتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ مسیح کی صورت پر بنتے جاتے ہیں. کس کی صورت پر؟ مسیح کی صورت پر بنتے جاتے ہیں. سو یہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ ہم چاہے غلامی میں ہیں، چاہے دکھ میں ہیں، چاہے تکلیف میں، خدا اس پروسیس کے دوران کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہمیں مسیح کی مانند بنا رہا ہوتا ہے. اگر ہم اس پیریڈ میں واقعی ہی صحیح طور پر خدا پر بھروسہ رکھیں تو ہم جس بھی پوزیشن پر ہیں، یہ کوئی اوور نائٹ سکسیس نہیں ہے. یوسف کی بھی نہیں تھی کہ وہ ایک ہی رات میں جناب بن گیا، وہاں سے بادشاہ بن گیا، بلکہ خدا نے اس کو تیار کیا ہے. آہستہ آہستہ خدا ہمیں بھی مسیح کی مانند بناتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب خدا کا مقرر کردہ وقت ہو تو خدا ہمیں سرفرازی عطا کرتا. اور مسیحی زندگی میں انتظار اکثر لمبا ہوتا ہے. اگر آپ مسیحی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں انتظار اکثر لمبا ہوتا ہے، ہمیں زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے. جو لوگ انتظار کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، جس بھی سچویشن میں ہیں وہ خدا پر یقین کرتے ہیں تو خدا اس میں ان کو برکت دیتا ہے. اور جب وقت مناسب ہو، ہماری مرضی والا مناسب نہیں بلکہ خدا کی مرضی والا مناسب، تو خدا کیا کرتا ہے؟ سرفرازی دیتا ہے. فرعون اپنا سارا خواب یوسف کو بیان کرتا ہے اور یوسف اس کی تعبیر بتاتا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تو ملک میں کال رہے گا اور 7 سال اس کے 7 سال ملک میں زیادہ خورش ہوگی، اچھے گزریں گے، اور اس کے بعد 7 سال کال کے آئیں گے. سو کرنا یہ چاہیے. اچھا، وہ نہ صرف مسئلہ بتا رہا بلکہ اس کا حل بھی بتاتا ہے. وہ یوسف کو صرف مسئلہ نہیں بتاتا بلکہ وہ اس کو حل بھی بتاتا ہے کہ یوسف کو کیا کرنا چاہیے. اس کو ایک ناظر مقرر کرنے چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے. وہ پورا اس کو ایک سلوشن بھی دیتا ہے. اب فرعون کا جواب سنیں. یہ بات فرعون 37ویں آیت سے ہے. یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی. سو فرعون نے اپنے خادموں سے کہا کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے مل سکتا ہے؟ خدا کی روح کا کسی انسان میں، یہ الفاظ آپ کو کلام مقدس میں پہلی دفعہ یہاں پر ملیں گے. پہلی دفعہ ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی خدا کی روح انسان پر ہے. انسان پر خدا کی روح کے تعلق سے یہ پہلے الفاظ ہیں. اس سے پہلے اس طرح سے اس کو بیان نہیں کیا گیا. اور فرعون نے یوسف سے کہا چونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا اس لیے تیری مانند دانشور اور عقل مند کوئی نہیں. سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری رعایت تیرے حکم پر چلے گی. فقط تک کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا. اور فرعون، آپ اس سارے چیپٹر کو ضرور پڑھیے گا. 46ویں آیت میں لکھا، اور یوسف 30 برس کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون کے سامنے گیا اور اس نے فرعون کے پاس سے رخصت ہو کر سارے ملک کے مصر کا دورہ کیا. اور پھر یوسف بالکل اس پلان کے مطابق جو کہ اس نے فرعون کو دیا تھا اس پر عمل کرتا ہے. ایک میں روایت آپ کو انٹرسٹنگ بتاتا ہوں کہ یوسف کی شادی فرعون ایک پجاری کی بیٹی سے کرا دیتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ آسنات.
اور ایک یہودی روایت ہے. ویسے یہودی روایتیں جو ہے نا ہیں بڑی مزیدار, کیونکہ یہ سچیاں بہت گھٹ ہی نے, وہ کافی لمبیاں چوڑیاں ہی چھاڑ دے نے, تو ان پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن شادی کا ذکر جو ہے وہ 50ویں آیت میں ہے. اور کال سے پہلے ان کے پجاری فوتیفرا کی بیٹی آسنات کے ساتھ یوسف کے دو بیٹے پیدا ہوئے, منسی اور افراہیم. روایت یہودی یہ کہتی ہے کہ جو سکم اور دینا جو تھے, جو سکم نے دینا کی آبرو ریزی کی تھی, ان کے ملاپ سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جس کو مصر کے بارڈر پر چھوڑ دیا گیا تھا, اور وہ بعد میں اس اون کے پجاری نے اڈاپٹ کر لی تھی, اور اس کی شادی یوسف سے ہوئی. ویکھیا کتھے دی گل کتھے جوڑ دینے جا کے. سو بہت ساری یہودی روایتیں جو بہت لمبی چھوڑتے ہیں. یہ ایک روایت ہے, اور اکثر میں کہتا ہوں کہ روایتوں پہ ہم یقین نہیں کرتے, لیکن ویسے انفارمیشن کے لیے میں نے آپ کو بتائی. اور فرعون کیا کرتا, اپنی انگوٹھی اس کو دے دیتا ہے, اپنی انگوٹھی اس کو دے دیتا ہے, اس کو لباس پہناتا ہے, اس کو سونے کا ہار پہناتا ہے, اس کو اچھا سفر کراتا ہے. اب دیکھیں کہ کیا تبدیلی, کہ ہتھ کڑیوں سے انگوٹھی, گندے لباس سے صاف لباس, اور خدمت سے اب پورے مصر کا حاکم بنا دیا جاتا ہے. اور یہ تبدیلی اوور نائٹ نہیں تھی, بلکہ یہ سب خدا کی مرضی سے تھا, کیونکہ خدا نے یوسف کو پہلے بھیجا تاکہ وہ جا کر اس خاندان کی. اور اس کا مقصد کیا ہے یوسف کو یہاں بھیجنے کا؟ مقصد واضح ہے کہ جو خاندان وعدے کو لے کر چل رہا ہے, جس سے مسیح آئے گا, اس خاندان کی پرورش کی جا سکے, اس خاندان کی پرورش کی جا سکے, اور خدا ان کو مصر اور ان کو کنعان سے باہر نکالا جا سکے. اس مقصد کے تحت خدا یوسف کو ان کے آگے بھیجتا ہے, تاکہ یہ خاندان نہ صرف زندہ رہے بلکہ کنعان سے باہر مصر میں 400 سال ان کی پرورش کی جائے, جب تک یہ قوم نہیں بن جاتے. اور جب قوم بن جائیں گے تو پھر ان کو لا کر کنعان میں بسایا جائے. یہ خدا کا منصوبہ تھا جو کہ ضرور پورا ہوگا, پورا ہوا, جس طرح کہ خدا کے منصوبے تمام پورے ہوتے ہیں.